من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ الحج کے یہ 5 رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ قربانی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کی قربانی حج کے موقع پر، اور جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں پر یہ قربانی پیش کریں جو بھی اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا ہے، یعنی ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو جاری رکھا ہے، کسی امت کو اس سے خالی نہیں رکھا۔ اور شرط یہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے نام سے ہی جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ اللہ کو قبول ہوتی ہے۔ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ تم اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں بخشے ہیں۔ اونٹ کی قربانی 7 حصے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کو بھی اسی حکم میں شامل کیا ہے کہ 7 افراد مل کر یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا خدا وہ ایک ہی خدا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اس کے آگے سر تسلیم خم کرو، یعنی اس کے مسلم بن کر رہو، اس کے ہر حکم کے تابع رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دو مخبتین کو۔ مخبتین سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آگے وضاحت بھی کی ہے کہ مخبتین کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں کہ کہیں ہم سے اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو صبر سے کام لیتے ہیں، دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 4 یہ صفات بیان کی ہیں، ہمیں بھی ان صفات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو صبر سے کام لیں، اور جب اللہ کا ذکر ہو تو ہمارے دل اس سے لرز جائیں اور نماز کو قائم کریں، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ، اور یہ جو اونٹ ہیں ان کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں داخل کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی حج کے لیے جاتے ہو تو ان کے گلوں میں وہ پٹے ڈلے ہوتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کے گھر کے مسافر ہیں اور قربانی کے لیے جا رہے ہیں، یعنی ان کا بھی احترام ہو۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، یعنی کتنے ہی فائدے ہیں۔ قربانی بھی کرتے ہو اور اس کے علاوہ اس پر سواری بھی کرتے ہو، بوجھ بھی اٹھاتے ہو، دودھ بھی ان کا پیتے ہو، ان کے بالوں سے، ان کی اون سے لباس تیار کرتے ہو،
ان کے چمڑے کو بھی استعمال کرتے ہو، یعنی سب تمہارے لیے فائدے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس اللہ کو یاد کرو جب انہیں تم کھڑا کرو، اللہ ہی کا نام لو۔ قربانی اونٹ کی کھڑے کر کے کی جاتی ہے، یعنی اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے حلقوم میں نیزہ جو ہے وہ پیوست کیا جاتا ہے، جس سے اس کے خون کا ایک فوارہ چھوٹتا ہے اور پھر بالآخر وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب اس کی پیٹھیں زمین سے لگ جائیں، جب وہ نیچے گر جائے، بے سکت ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور انہیں بھی کھلاؤ جو قناعت پسند ہیں، یعنی جو سوال نہیں کرتے، والمعتر، اور انہیں بھی کھلاؤ جو حاجت اپنی پیش کرتے ہیں، یعنی ان دونوں گروہوں کو تم کھلاؤ۔ کذالک سخرناہ لکم، اسی طرح ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو گے، یعنی اللہ کے ان نعمتوں کو جب تم استعمال کرتے ہو تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جب وہ جانور گر جائیں، بے سکت ہو جائیں، تو پھر ان کا گوشت جو ہے تم حاصل کرو۔ جان نکلنے سے پہلے جو گوشت جسم سے علیحدہ کیا جائے تو وہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ تسلی کر لو کہ اس کی جان جو ہے وہ نکل گئی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اور یاد رکھو اللہ کو نہ تمہارا یہ گوشت پہنچتا ہے نہ یہ خون پہنچتا ہے۔ مشرکین ایسا کرتے تھے کہ جو قربانی کرتے تھے اس کا گوشت اپنے بتوں کے آگے رکھتے تھے، ان کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور جو خون ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ اس کو لیپ کر دیتے تھے، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يُنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ کو تو تمہارا تقوی مطلوب ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس جذبے سے، تم اپنی نیت سے، ارادے سے، کس شوق اور محبت سے اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہو، اللہ کو تو یہ مطلوب ہے۔ اور یہ کہ کذالک سخرھا لکم، اور اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے یہ سب جانور مسخر کر دیے ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرو۔ وبشر المحسنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسنین کو خوشخبری دے دو، یعنی جو نیک رویہ اپنانے والے لوگ ہیں، جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ان سب کو خوشخبری دے دو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔